Komre fitche, pittare. Komre fitche, pittare. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ بھئی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں تو وہاں جا کر جو ہے آپ اس کو فالو کر لیں۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ کل میں ریکارڈ نہیں کروا سکا پروگرام، چونکہ 2 دن سے میری طبیعت خراب تھی اور ابھی بھی ہے۔ گلے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک تو کھانسی، اس کے ساتھ بلغم، اور یہاں پر برطانیہ میں جو ہے کافی سردی پڑ رہی ہے، بہت شدید سردی ہے۔ کہنے کو یہ گرمیوں کا موسم ہے لیکن کافی سردی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے کافی گرمی ہے۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کر دیتے ہیں اپنے دوست اشتیاق احمد کا، جن کا تعلق نوروال سے ہے لیکن آج کل وہ کراچی میں رہتے ہیں اور چمڑے کی صنعت سے وابستہ ہیں اور چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا میسیج آیا کہ بھئی آپ کا پروگرام نہیں سنا، کیا بات ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اشتیاق صاحب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، کچھ موضوعات پہ آ جاتے ہیں۔ کافی موضوعات ہیں، کیا شروع کروں؟ بھئی یہ کہ وہ کہتے ہیں نا جسٹ آپ کے لیے میں پیش کروں گا، بڑا مختصر سا، اور آگے چلتا جاؤں گا، کہانی ہے بڑھاتا جاؤں گا۔ ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ زیب بھائی آپ بالکل اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جیسے آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیں، میری جو تربیت ہوئی ہے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، وہ کچھ اسی طریقے کی تھی کہ بات کو ایسے سمجھائیں، ایسے سٹوری کو کھیلیں، پلے کریں کہ ہر کسی کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ چونکہ ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آپ کی آواز لوگوں کی سماعتوں تک ٹکراتی ہے، اور اگر آپ اپنی بات کے ذریعے ہی ان کو نہیں سمجھا پائے یا ان تک اپنی بات کو کنوے نہیں کر پائے تو پھر آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو آواز کی لے کہاں گرانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کہاں پوز ہے، کہاں برکیاں ہیں، کیا ہے، یہ براڈ کاسٹنگ کی جو کہتے ہیں نا رموز میں سے ایک ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ جناب آج 28 مئی ہے، اور جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو 28 مئی بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں BBC میں جاب کر رہا تھا۔ ایک طوفان بدتمیزی تھی یہاں پر UK میں، جو ہمارے پڑوسی ملک نے جب بم کے دھماکے کیے تھے، ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو ہم جو پاکستانی تھے وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ ہم نے ان سے کچھ غلط کام کروا لیا ہو۔ آپ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی کہ میں ایسی بات اس پہ کہوں۔ اب وہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے جو لوگ تھے یہاں پہ، اب چونکہ ان کی ہماری زبان، وہ ہماری اردو ہی بولتے ہیں، وہ کہتے تھے جی ہم ہندی بول رہے ہیں، لیکن ہندی از اے ڈیفرنٹ اردو بالکل۔ تو وہ ہماری اردو میں ہمیں ہی چھیڑتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم کشمیر لے لیں گے، اب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال جب 28 تاریخ کو 6 دھماکے ہوئے ہیں، اور جب یہ خبر آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا اور بالخصوص BBC نے جب یہ خبر نشر کی، تو میں اسٹوڈیو میں موجود تھا، اور ماشاءاللہ ایک عجیب لوگوں کا وہ تھا۔ یہاں پر سب سے زیادہ خوشیاں پاکستانیوں نے تو منائی، چونکہ تو ان کا وطن تھا۔ پاکستانیوں کے علاوہ اگر کسی نے کوئی خوشی منائی تھی 28 مئی والے دن، وہ تھے بنگالی،
اور وہ بنگالی تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 71 میں ہم نے جنا کا 2 نظریہ جو ہے دریائے گنگا میں غرق کر دیا. وہ بنگالی تھے جو نعرے تکبیر اللہ اکبر، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان سے، لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد تمام عرب کنٹریز، فلسطینی بہت زیادہ روڈوں پہ تھے، ہر کسی نے خوشی منائی. نیپالیوں نے بڑی خوشی منائی. اب آپ کہیں گے نیپالی تو ہندو ملک ہے، لیکن نیپال پسند نہیں کرتا چونکہ نیپال کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. تو آج 28 تاریخ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مودی نے کیا غلطی کری کہ اس نے جو ہمارے اوپر سندور لگانے کی کوشش کی، وہ بھی مئی کا مہینہ 10 تاریخ 9-10 تاریخ. تو بھائی بات یہ کہ اب انہوں نے سندور تو یہ لائے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی نے جو ہے پورا فلد علمہ کر دیا ان کا. آپ سمجھ جائیں، تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. اگر ویسے آپ اتنا مجھے وہ نہ سمجھیں ایزی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے PhD کی ہوئی ہے گالیوں میں، ایسی بات نہیں ہے. پورا یونیورسٹی آف گالیان سے جو ہے میں PhD ہوں. ہاں، اس بات کا خیال رکھیے گا. اگر کسی نے غلط زبان استعمال کی تو اسی زبان میں اور اسی سٹائل میں، اسی بحر میں، اسی زمین میں آپ کو گالی پڑے گی. اچھا جی، پھر 10 تاریخ کو ہم نے ولد علمہ کر دیا ان کا. پہلے یہ کہنے لگے کہ جی ہمارے جہاز نہیں گرے، کچھ نہیں ہوا. آج کی خبر یہ ہے کہ ان کے 7 جہاز گرے، ڈرون نہیں، 7 جہاز، جس میں معراج ہے، جس میں Su-30 ہے، جس میں MiG-29 ہے، جس میں وہ میں لے فیل کہتا ہوں نا، لے اور فیل، لے فیل یعنی رافیل، ریفیل، روفیل، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. تو وہ جو ہیں گرے ہیں اس کے اندر. اچھا جی، اب آ جائیے آپ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں، وہ آج کل ایک دورے پہ نکلے ہوئے ہیں اور اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے پھر رہے ہیں جنہوں نے اس آپریشن سندور عرف ڈیش 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 میں ہمارا ساتھ دیا. ترکی گئے، آذربائیجان. اچھا، آذربائیجان نے دیکھیں کہاں بلایا ان کو، نکورا باغ کے اندر بلایا جو انہوں نے آرمینیا سے لیا تھا. یہ ایک جیسچر کے طور پہ یہ ایک بہت ہی معنی خیز بات تھی کہ پاکستان کی آرمی نے وہاں ہیلپ کی تھی آذربائیجان کو. انہوں نے کہا جی آپ بجائے آذربائیجان کا جو کیپٹل وہاں آنے کے یہاں آئے. انہوں نے وہاں بلایا اور بڑا ان کا استقبال کیا. پھر اب ایران میں بڑی زبردست بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے حامی ہیں، آپ کی جو نیوکلیئر آپ جو اپنی انرجی کے لیے کر رہے ہیں ہم اس کے حامی ہیں، ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. اب وہاں پہ جو ہے اسرائیل کو آگے لگ رہے ہیں. اب اسرائیل کو کیوں آگے لگ رہی ہے؟ اسرائیل نے ہندوستان کی مدد کی ہے نہیں کی ہے؟ تو بھائی جب تم مدد کر سکتے ہو تو کیا ہمارے ہاتھ چوڑی بندھے ہوئے ہیں؟ تم نے ابھی میزائل دیے، ابھی ڈرون دیے ہیں انڈیا کو، جس پر انڈیا بھی کام کر رہا ہے. میں ابھی بات کرتا ہوں آگے چل کے. تو کیا ہے اگر پاکستان ایک آدھ میزائل فلسطینیوں کو دے دے، حزب اللہ والوں کو دے دے، ایرانیوں کو بیچ دے، اپنا کیا نام ہے یہ جو حوثی ہیں ان کو بیچ دے، یا وہ جو عراقی فائٹر ہیں ان کو بیچ دے، یا شام کے اندر جو ہے اپنے F-17 کا اڈہ تیار کر لے، یا اپنے طیارے وہاں پہنچا دے شام کے اندر، یا وہاں ترکی کی ہیلپ کر دے اس بارڈر کے اوپر جہاں ترکی اس وقت موجود ہے شام میں، تو آپ کو کیا آپتی ہے؟ ہندی کا لفظ آپتی ہے. تمہیں کیا مذاق ہے بھائی؟ تم بھی تو کر رہے ہو نہیں، تم تو بالکل برابر میں آگے کر رہے ہو ہمارے. تو بھائی دس از دا ٹائم ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایسے کو تیسا، جیسے کو ویسا ایسے کو تیسا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلے جی سمجھ میں آ گئی. اب چلتے ہیں جناب. اسرائیل نے بہت اعلیٰ قسم کے ڈرون دیے انڈیا کو، اور انڈیا کا جو آرمی چیف ہے وہ مشقیں کر رہا ہے
بارڈر کے اوپر، پاکستانی بارڈر کے اوپر، اور انہوں نے یہ نکالا کہ جی چونکہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم فائر کیا تھا جو ان کے کمین قاضی، میں تو کمین ہی کہتا ہوں، میں تو نہیں کہتا انہیں کمی قاضی جو بھی ہے، وہ کمین جو تھے نا، وہ ڈرون آئے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں روکا نہیں یہ. اب دیکھیں جب وہ آپ کی سگنیچر ٹیون کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ کیا تمہیں روک نہیں سکتے؟ آخر انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ ان کی بھی تو کوئی مصلحت ہوگی نا، خالی تم ہی بس بدھیمان ہو اور کوئی نہیں ہے. جب تم نے بھیجے تو چائنا نے ادھر سے منع کر دیا، کہنے نہیں روکنا، آنے دو آنے دو، ان کی ٹیکنالوجی آئے گی ہمارے پاس، نمبر 1، نمبر 2 ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں، تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے جنگ کے لیے ہم اپنی جو ہے پوزیشن کو بہتر کر لیں گے. اور وہی ہوا کہ وہ جو آئے تھے 78 یا 75 جتنے بھی ڈرون آئے تھے ان میں زیادہ تر مار دیے گئے، کچھ اتار لیے گئے، کچھ کباڑیوں کی دکان پہ بک گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے الحمدللہ اس کا توڑ نکل آیا ہے، پاکستانی اس بات سے بے فکر رہے. اور میزائل دے رہا ہے تو دے دیجئے بھائی، کوئی بات نہیں. اب یہ اڑتی اڑتی خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ اس دفعہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان اپنے ابابیل جو ہے ڈائریکٹلی ٹیسٹ کرے گا ہندوستانی شہروں کے اوپر. تو ابابیل کو جو ہے بہت ہی شکتی شالی بنایا جا رہا ہے، ان کی زبان میں بولتا ہوں، اپنی میں کیوں. تو بھائی اب ذرا ہوش میں رہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمارا جو پانی روکنے کی کوشش کی ہے دریائے سندھ کا، تو وہ تو یہ اول کر نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو اس پہ پھر لڑائی ہے. دوسری بات یہ ادھر چائنا نے جو ہے بڑا سخت جواب دیا ہے، تو چائنا ادھر ان کا پانی روک لے گا، تو پھر بھائی یہ تو بڑی زبردست لڑائی ہو جائے گی. اچھا رہی بات یہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 200 سے زائد ایسے شکرے، ایسے باز، ایسے شاہین ہیں جو اللہ غریق رحمت کرے. آج کے دن میں دعائیں دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ثمرمند مبارک اور جو ہمارے سائنسدان تھے، انہوں نے کچھ ایسے پرندے پیدا کیے، پیسے پرندہ پیسے پیدا، سبحان اللہ کیا بات ہے. تو ایسے پرندے پیدا کیے کہ کمال ہو گیا. اب دیکھیں اگر ایک پرندہ بھی کسی ایک شہر میں گرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ساری آبادی جو ہے لقمہ اجل بن جائے گی. ہمارے ہاں کتنے شہر ہیں؟ گنتیوں کے انگلیوں پہ گن لو، بس 8-10 ہوں گے، 15-20 ہوں گے، اس سے زیادہ شہر نہیں. ہماری زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ایسے رہتی ہے کہ ایک یہاں ہے تو ایک 2 میل کے اوپر دور پہ جا کے رہ رہا ہے، ایک میل کے دور پہ جا کے رہ رہا ہے. بلوچستان میں ایسی آبادی ہیں، کوئی یہاں ہے، میلوں تک آپ کو آبادی نہیں ملے گی، پھر ایک آبادی ملے گی. اسی طریقے سے تو بات یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ آگ سے کھیل رہا ہے. وہ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ آگ کھاؤ گے انگارے ہگو گے. تو بات یہ ہے، مودی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب دیکھیں نا، اب اس میں قصور مودی کا نہیں ہے، قصور ہے ہندوستان کی عوام کا. ہندوستان کی عوام کہتی ہے کہ جی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ایک چائے والے کو آپ نے اپنا وزیر اعظم کیسے بنا لیا، جس کی نہ تعلیم نہ ایجوکیشن کچھ بھی نہیں، جو جانتا ہی نہیں ہے، جو RSS کا غنڈہ ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دنیا ختم ہو جائے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی نہ رہے، بس RSS کا نظام رہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ چیز ہٹلر لے کے آیا تھا، اور نیتن یاہو، ہٹلر اور مودی، یہ تینوں ایک سکے کا دوسرا نام ہے. جس طریقے سے ہٹلر نے ظلم کیا تھا ویسے ہی نیتن یاہو کر رہا ہے، اور ویسے ہی یہ کر رہا ہے. اب اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج آئیں گے. تھوڑا سا ذرا سی دیر پہ ہم موو ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف، کہ اسرائیل نے سرنگیں کھودنا شروع کر دی ہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے تک. اور یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے فار دا ہول ورلڈ کے لیے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، کہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. امریکہ جو ہے
وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنا پلو چھڑانا چاہ رہا ہے، لیکن اسرائیل ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ وہی کمبل والی بات ہے کہ کمبل اس کو چھوڑنا نہیں چاہے، وہ کمبل کو نہ چھوڑنا چاہے، وہی والی بات ہے۔ اب اسرائیل کے اوپر جو ہے حزب اللہ جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہا۔ آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے حزب اللہ کو ایسی گیدڑ سنگی کھلائی یا پلائی کہ حزب اللہ بالکل خاموش ہو گیا، لے دے کے جو ہے وہ حوثی کچھ کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو ہے حالات ناگفتہ بے ہیں، بہت ہی بری طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان تمام معاملات سے نپٹا جائے گا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2-4 دن میں بہت بری خبریں جو ہیں وہ ہماری سماعتوں سے ٹکرانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ عرب جو ہے وہ ستو پی کے سو گئے، اور عربوں میں اب وہ بات نہیں رہی، لیکن عرب کو ہم برا نہیں کہہ سکتے چونکہ ہمارے سرکار عربی تھے، ہمارے آقا عربی تھے، تو اس لیے عربیوں کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن ان کے کرتوت کو کیسے چھپائیں۔ اب کل پرسوں ایک خبر، اب وہ چاہے وہ جھوٹی تھی یا جو بھی تھی، کہ جی وہ شرابوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ شراب خانے کھولے جائیں گے۔ واللہ عالم، اب دیکھیں سعودی عرب میں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ بہرحال جی یہ خبریں تھیں۔ آج یہاں برطانیہ میں جو ہے ذی الحجہ یا ذی الحج یا بقرعید کی جو ہے 2 تاریخ ہے آج یہاں پہ، اور یقیناً پاکستان میں آج پہلی ہے۔ تو میں نے جیسا کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ارادہ ہے مودی کا کہ بقرعید تک جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنا، یعنی جس دن گاؤں ماتا کو آپ ذبح کرو گے اسی دن یہ تمہیں ذبح کرے گا پاکستانیوں۔ تو ہوش کے ناخن لینا، آنکھیں کھلی رکھنا، کان کھلے رکھنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو نہ میں ڈرا رہا ہوں نہ میں کچھ بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر اب کے ہندوستان سے جنگ ہوئی تو یہ بڑی خطرناک جنگ ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیسری عالمی جنگ چھڑنے والی ہے۔ او بھائی، اور کیسے چھڑے گی؟ یہ بات تو میں نے جب میں BBC میں نوکری کر رہا تھا، اور جب یہ خبر میرے کانوں سے بش کے وہ الفاظ جس نے اس میں کہا تھا کہ کروسیڈ ہیز بیگن، وہ جب ٹکرائے تھے میرے کانوں سے، تو اسی وقت جو ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ عالمی جنگ ایسی تو ہوتی ہے، تھوڑی ادھر پھیلی، تھوڑی ادھر پھیلی، تھوڑی ادھر پھیلی، پھیلتے پھیلتے اب آپ دیکھیں پوٹین کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اسیسینیٹ کرنے کی گئی۔ پوتین نے اس وقت بیڑا غرق کر دیا ہے یوکرین کا، جو اس فائٹنگ کر رہا ہے۔ اب پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ علاقے مجھے دے دو اور ختم کرو، بفر زون بناؤ، ختم کرو، لیکن اب پوٹین کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب یہ میں نے پورا کنٹری جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لینا، اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ کیو یا کیف جو بھی ہے ان کا دارالحکومت، اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اسپیشلی چیچن مسلمان فائٹر جو ہیں جو روس کی فوج میں ہیں، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوگا تو یورپین کنٹریز نے، یورپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ اپنے لانگ رینج میزائل جو ہے وہ دے رہے ہیں یوکرین کو۔ اب جب یورپ کی کنٹریز لانگ رینج میزائل ان کو دے گی تو کیا پوٹین حملہ نہیں کرے گا؟ اور پوٹین کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو خار ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور کنٹری ہو تو ہو۔ اب ہم جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو ہم تو سب سے زیادہ خطرناک زون میں آ گئے، سچویشن میں آ گئے، اور ہم رہ بھی بڑے شہر میں رہے ہیں، لندن میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے تو پہلے اٹیک میں لندن کو ہی کرنا ہے پوتین نے، اور انہوں نے جو ہے ماسکو کو کرنا ہے۔ تو یہ بڑی خراب سچویشن ہے، اور جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہاں اسرائیل نے قتل عام شروع کر دیا۔ اسرائیل کبھی لبنان پہ اٹیک کر دیتا ہے، فلسطین کو اس نے تباہ برباد کر دیا۔
اس نے عراق پہ حملہ کرا، اس نے ایران پہ کیا، اس نے یمن پہ کیا، اس خطے کو اس نے جنگ میں جکڑ لیا۔ ادھر سے اسرائیل کے کہنے پہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب پاکستان کا جو یار ویلی ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا نے اس کی مدد کی، ادھر سے ترکی نے مدد کی، ادھر سے آذربائیجان نے۔ پھر اس نے کیا کرا، ان نے کہا کہ مسلمانوں میں اب غداروں کو ڈھونڈو۔ وہ جیسے میں آپ بات کرتا ہوں نا، ہماری ایک پاکستانی فلم حیدر علی بنی تھی، اس کے اندر محمد علی کے ڈائلاگ تھے کہ فرنگی تیری یہ خوش نصیبی ہے کہ تو نے ہمارے ہاں کچھ غداروں کو ڈھونڈ لیا ہے ہمارے اندر سے، اور ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ماؤں نے کچھ غداروں کو جنم دے دیا ہے۔ تو اب انڈیا نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے ایران اور افغانستان کی طرف اپنی جو ہے وکٹیں گاڑنا شروع کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے افغانی بھائی کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ افغانی بھائیوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی پاکستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور ہماری طرف سے کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ٹوک ٹوک کہہ دیا ہے۔ اور جتنے بھی جو یہ فائٹر جا رہے ہیں پاکستان میں لڑنے کے لیے ان کو روکا ہے، اور ادھر انہوں نے اپنی آرمی کھڑی کری ہے افغانستان نے، اور اس نے کہا کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کا مسئلہ ہے، انڈیا کا پاکستان کا یہ نپٹے، لیکن آپ کوئی ڈسٹرب نہیں کرو گے پاکستان کو ویسٹرن سے زمین سے۔ ایسٹ پہ تو ہم انڈیا سے نبٹ ہی رہے ہیں۔ ادھر ایران نے جو ہے منع کر دیا کہ جی چابہار سے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، جتنے بھی رو کے دفاتر ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ بھی بند کر دیے جائیں گے، لیجئے کر لیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سارے معاملات کو، ایک وہ ہے نا مکر الماکرین، کہ ایک پلاننگ تم کرتے ہو، ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں، اور آئی ایم دا بیسٹ پلانر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ پلانر۔ اللہ سے اچھا پلان کرنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ کہاں کہاں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ شاہ ولی اللہ کی جو حدیث جو بات ہے جو انہوں نے کہا تھا شاہ ولی اللہ نے، تو وہ جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی ہم ایزیلی لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہماری عوام کو ہماری افواج پر بھروسہ ہے، اس لیے ہمارے لوگ اپنی خریداری کر رہے ہیں، بقرعید کی خریداری اور جو دنیا کے دیگر امور ہیں ان کو نبھا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اچھا جی، نفسا نفسی سے مجھے یاد آ گیا، کل میں دیکھ رہا تھا مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ترنگا پکڑیں اور نعرے لگاتے پھریں، اور مسلمانوں کو بہت ہی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنی ذلالت نہیں دیکھی۔ کانگریس جب بھی تھی کم سے کم مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرتی تھی۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی اپنی چوائس ہے، جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جنہوں نے اسد الدین اویسی کو دیا۔ اسد الدین اویسی ایک نمبر کا حرامی آدمی ہے، جو مسلمانوں کو یوز کرتا رہا، جو مسلمانوں کو کھاتا رہا۔ یہ کوئی مفتی نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ ایک لونڈا لپاڑا کرکٹ کھیلتا تھا، یہ لونڈا لپاڑا ہے۔ اس لونڈے لپاڑے سے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اسد الدین اویسی اپنے بھائی کو ممبر آف پارلیمنٹ بنوا دیتا، خود بن جاتا ہے، تم دیگر مسلمانوں کو کیوں نہیں بنواتا؟ جس سیٹ سے یہ جیتتا ہے بولے نا ہمارے الطاف حسین بھائی کی طرح کہ جی میں الیکشن نہیں لڑتا، میں اپنے فلانے آدمی کو کھڑا کرتا ہوں۔ نہیں، اس کو چاہیے، اس کو مطلب چاہیے، اس کو پروٹوکول چاہیے۔ اور آپ دیکھیں یہ جب گیا ابھی عرب ممالک کے دورے پہ، اس کو جو خفت اٹھانی پڑی ہے، اس کی جو چنگی، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بےعزتی، چنگی بےعزتی ہوئی ہے اس کی، تو اس کی جو ہے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا گیا اس کو کہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال بس یہی میں مختصر سا کہہ رہا تھا، اور طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے
بہرحال آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں. آپ سے درخواست آخر میں کہ دیکھیں آپ کو اتنے مزے کی باتیں سناتا ہوں، لے کر آتا ہوں، کبھی آپ کو ہنساتا ہوں، کبھی رلاتا ہوں. تو آپ بھی ذرا یہ کریں کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں. اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، تو ٹک ٹاک پر آپ ہمیں فالو ضرور کر لیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. 28 مئی تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک.